اگر بچوں کو زمین پر پڑے ہوئے پیسے ملے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ خود استعمال کر سکتے ہیں؟ اچھا، اس خاکے میں بتایا گیا اس نے اپنے لیے اٹھائے. یہ بھی تو کہہ رہی آؤ اس سے چیز خریدتے ہیں. یہ بھی زیر غور ہے نا مسئلہ. ان کو بتایا بھی ہوگا زیر غور ہے، لیکن چلا دیا ان لوگوں نے. اصل یہ نابالغ بچے ہیں، ان کا اور بڑوں کا حکم الگ ہوتا ہے، لیکن حقوق العباد کا تعلق ہے جہاں تک، تو نابالغ بھی اس میں بچ نہیں سکتا. تاہم یہ کہ سوال کا جواب پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ ہاں پینڈنگ ہے. انشاءاللہ تحقیق جب پوری ہوگی اس کی، جو ہے نابالغ نا، اب اس نے اٹھایا اپنے لیے. بڑا اگر اپنی نیت سے اٹھائے گا نا تو اس پر واجب ہو جائے گا کمپلسری کہ یہ اس کا مالک تلاش کرے کہ اپنے لیے، ورنہ یہ غاصب قرار پائے گا نا، رکھ لے گا. تو اب یہ کہ مالک ملنے کی امید نہ رہی، کوئی صورت اب نہیں کہ مالک تک یہ پہنچا سکے، تو اب یہ رقم ایسے شخص کو، ایسے فقیر کو دے کہ جس پر جو زکوٰۃ لے سکتا ہے، سمجھو ایسے کو اب یہ دے دے. تو یہاں خاکے میں اس بچے نے اپنے لیے اٹھایا. جبھی تو کہہ رہی تھی وہ بچی کہ آؤ اس سے چیز خریدتے ہیں، خوش ہو گئی تھی نا، اٹھا کر. ہے خاکہ، لیکن سوال یہ بنتا ہے اس کا کہ اپنے لیے اٹھائے تو اب کیا کرے. اور اگر اپنے لیے نہیں اٹھائے، کسی نے اٹھا لیے، اور یا یہ کہ اس کے مالک کو ڈھونڈنے کے لیے اٹھا لیے، تو اب یہ کہ مالک کو ڈھونڈے. یہ بہتر یہی کہ مالک کو ڈھونڈے. اور اگر امید نہ رہے مالک ملنے کی، تو اگر خود حقدار ہے، فقیر ہے، شرعی طور پر مسکین ہے، تو وہ رکھ سکتا ہے. یا کسی فقیر شرعی جو حقدار ہو، جیسے کہ جس کو زکوٰۃ دے سکتے، ایسا کوئی ہے تو اس کو دے دے. اور یہ جو ہے نا رقم، یہ مسجد یا مدرسے کے چندے میں بھی دے سکتا ہے. یہ لقطہ کہلاتا جو ملا نا، اس کے احکام ہیں، اور بھی احکام ہیں. یہ بھی صورت ہے اس کی کہ جہاں سے اٹھایا وہاں رکھ دے. لیکن یہ کہ اگر ضائع ہونے کا خطرہ ہے وہاں سے، تو پھر اس کے پھر الگ احکام ہے. دوسروں کو گواہ کرنے کی بھی احکام ہے، حاکم کے حوالے کرنے کے بھی احکام ہے اس کے. تو یہ پوری ڈیٹیل جو ہے نا بہار شریعت میں لقطے کا بیان موجود ہے. حصہ 10واں حصہ بہار شریعت، 10واں حصہ. 10واں حصہ ہے غالباً تیسری جلد میں، دوسری جلد میں، ہاں چوتھی جلد میں. اب جو نئی چھپی اس میں چوتھی جلد میں حصہ 10واں بھی حصہ لکھا ہوتا ہے. یہ اس میں یہ سب کو یہ پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ تو مال غنیمت سمجھ کے رکھ لیتے ہیں. حضور یہ اس کو بعد اوقات کہتے ہیں یہ دستے غیب ہے، میرے کو ضرورت تھی، میں جا رہا تھا، بہت پریشان تھا، میں دل میں دعا کر رہا تھا یا اللہ میری کہیں سے مدد کر دے، اور راستے میں کوئی پرس مل گیا یا کوئی پیسے مل گئے تو دل میں خیال آ جائے، یا لگتا ہے میری دعا قبول ہو گئی، دیکھو یار کرم ہو گیا، میرے کو راستے میں اتنے پیسے مل گئے، اب میرے کو بھی اللہ کی زمین سے ملے. تو یہ تو یوں کر کے وہ لے کے چل پڑا بھیا. یہ تو ظاہر ہے کہ پہلے تکلیف میں تھا، آزمائش تھا، اب دوسرا امتحان اس کا ہو رہا ہے. اچھا امتحان میں آ گئے. ہاں امتحان ہو رہا ہے نا، یہ رکھ نہیں سکتا نا اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا کوئی ایسی چیز زمین پر ملی جس کا پھینکنے کا رواج ہو، تنکا ہے، لکڑی ہے چھوٹی سی جو استعمال میں نہیں آتی، جس کو مال نہیں کہا جاتا، قیمت نہیں بنتی، یا کوئی ستلی ہے، اس طرح کی چیزیں اٹھانے میں حرج نہیں ہے کہ جس کو لوگ پھینک دیتے ہیں، پتہ ہوتا ہے پھینک دی جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، باہر ملکوں میں پھر مزید تبدیلی ہے. بعض ملکوں میں مطلب بڑی بڑی چیزیں لوگ پھینک دیتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں. اس کی علامت یہ ہے کہ یہ وہاں رکھ دیتے ہیں اپنے کچرا کنڈی، وہاں ڈسٹ بین ہوتے بڑے بڑے، تو اس کے پاس رکھ دیتے ہیں. تو
تو یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ ان کو نہیں چاہیے. صوفے اور پتہ نہیں کیا کیا رکھے جاتے ہیں. یہ بھی ایک چانس ہے کہ آدمی وہاں سے ایک غور کرے. اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بعض اوقات فریش چیزیں بھی یہاں ہوتی ہے. اس کا تجربہ ہم کو ہوا تھا کہ ہمارے لیے پڑوس سے جیسے کھانا آیا باہر امارات میں تھا, تو کھانا آیا تو تھیلا کھانے کا رکھا ہوتا دروازے کے باہر. ہم اٹھائیں اس سے پہلے ناتھور, اور ناتھور کہتے ہیں وہ پوری بلڈنگ کے چوکی دار لوگوں کے کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں, ان کو ناتھور بولتے ہیں. تو وہ ہمارا تھیلا بھی کہ ہم نکلیں اٹھائیں ہمارا کھانا, تو پورے کا پورا غائب ہو گیا. سمجھے یہ کہاں گیا؟ تو میرے ساتھ جو اسلامی بھائی تھے وہ نکلے ڈھونڈنے کے لیے, جا کر وہی کچرا کنڈی میں ڈالا تو وہاں جا کے رکھا آیا تھا وہ ناتھور. وہ سمجھا کہ یہ پھینکنے کی چیزیں لوگ رکھ دیتے ہیں دروازے کے باہر, تو یہ ناتھور کا کام ہوتا ہے, یہ اٹھا کے ڈال آتا ہے. تو وہاں سے وہ اسلامی بھائی اٹھا لائے, کھانا وغیرہ سب فریش تھا الحمدللہ. تو یہ دیکھ کر میرا ذہن بنا کہ یار یہاں بھی ہر چیز پھینکی ہوئی نہیں ہوتی ہوگی, یوں بھی ہوتا ہوگا لیکن الشاذ کل معدوم, ایسا بہت کم ہوتا ہوگا. لیکن ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا. تو آیا ان کو اٹھائے کہ نہیں چیزوں کو, لیکن عام طور پہ لوگ پھینک دیتے ہیں اس کو. لمبے لمبے جبے ہوتے ہیں نا, ثوب جس کو توپ بولتے ہیں ہمارے یہاں ہے ثوب سا, تو یہ بھی پھینک دیتے ہیں. اچھا کارپیٹ پھینک دیتے ہیں. پتہ نہیں میں نے کہا ہمارا جو یہاں کا پرانے سامان بیچنے والا کوئی ہو نا اسکریپ, وہ کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ دیکھے تو شاید بے ہوش ہو جائے. اسی سے ہمارے نزدیک بہت قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پھینک دیتے ہیں. فریج بھی جب یہ چیزیں ایسی یا ناکارہ ہو جاتے ہیں نا, تو وہاں چونکہ لیبر مہنگا ہے, گاڑیاں کاریں وغیرہ ویرانوں میں کھڑی کر دیتے ہیں جو بس لیبر مہنگا ہے, لیکن یہ کاریں وغیرہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی کیونکہ قوانین ہے نا اس کے لائسنس وغیرہ, لیکن لوگ چھوڑ دیتے ہیں اس کو. وہ بارشیں اور طوفان اور اس پہ یہ تباہ ہوتی رہے, کوئی لے نہیں سکتا اس کو, لیکن لوگ اس کے پرزے وغیرہ نکال کے لے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد.